والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین واصحاب الاکرمین اجمعین، اما بعد۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ حضرات، آج رمضان مبارک کا پہلا جمعہ ہے اور 7 رمضان مبارک ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر سال حیدرآباد کی تاریخی مکہ مسجد میں کلین مجلس اتحاد المسلمین کے زیر اہتمام جلسہ یوم القرآن بسط عقیدت اور احترام منعقد کیا جاتا ہے، اور اس جلسے کی بنیاد حضرت فخر ملت مولانا محمد عبد الواحد اویسی رحمۃ اللہ علیہ نے ڈالی تھی، اور اس کے بعد سالار ملت سلطان صلاح الدین اویسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے کو جاری رکھا۔ الحمدللہ نقیب ملت محترم بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب صدر مجلس رکن پارلیمنٹ کی سرپرستی میں اس کا سلسلہ جاری ہے۔ ہماری ملک میں، ملک کے تمام دنیا کے دیگر ممالک میں آج جو حالات پیدا ہوئے ہیں کرونا وائرس کی طرف سے، اور لاک ڈاؤن کرفیو کا سلسلہ چل رہا ہے، اس کے پیش نظر طے یہ کیا گیا کہ اس سال رمضان کے پہلے جمعے کو جلسے کو تو منعقد نہیں کر سکتے، لیکن اس روایت کو برقرار رکھتے ہوئے یوم القرآن کے عنوان سے مختلف گوشوں کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس کے تعلق سے سرکار عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ تو اس اعتبار سے اس مقدس مہینے کی فضیلت اور افضلیت اس بات سے ظاہر ہوتی ہے کہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے مسلسل روزے رکھا کرتے تھے، اور رمضان کے آغاز سے قبل اس میں تھوڑا توقف فرماتے تھے، اور اس پر ارشاد فرمایا گیا کہ لوگ یہ نہ تصور کرے کہ شعبان سے مسلسل بلا وقفہ رمضان کے روزے رکھنا چاہیے، اس لیے تھوڑا توقف دینا مقصود ہے۔ بہرحال اس مقدس مہینے کی فضیلت اور عظمت کے تعلق سے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ اگر کسی کو یہ ظاہر ہو جائے، کسی کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس مقدس مہینے کی برکتیں، سعادتیں، رحمتیں کس حد تک ہے، جب اس سے وہ آشنا ہو جائے تو وہ دعا کرے گا کہ اللہ تعالیٰ یہ مقدس مہینہ نہیں بلکہ مقدس سال بنا دے، سال تمام رحمتوں سے اپنے بندوں کو سرفراز فرماتے رہے۔ تو اس کی عظمت مسلمہ ہے، اور عام دنوں کی عبادت رمضان کی عبادتوں میں فرق ہے کہ عام دنوں میں جو عبادت پہ اجر ثواب اللہ عطا فرماتا ہے، اس مقدس مہینے میں 70 درجے اس میں اضافہ فرماتا ہے، ایک نیکی کے کئی گنا اضافہ کر کے اجر و ثواب سے اپنے بندوں کو نوازتا ہے۔ یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس میں قرآن کا نزول ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے قرآنی تعلیمات کو پیش کیا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عظمت والے نبی، ہماری جو کتاب ہے قرآن مقدس وہ بھی عظمت والی کتاب، اس کا بھی بڑا بلند مقام، تمام کتابوں کو ایک طرف، لیکن قرآن کریم کا تقدس اپنی جگہ ہے۔ ہر کتاب کے لیے حکم ہوا کہ مقام خاص پر آ کر کتاب ہدایت لے جاؤ، لیکن جب قرآن کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قرآن میرا حبیب مکے میں ہے تو مکے کو چلا جا، میرا حبیب مدینے میں ہے تو مدینے کو چلا جا۔ اس طریقے سے قرآن کی عظمت اور صاحب قرآن کی عظمت کو ظاہر کیا۔ قرآن پاک میں ہم دیکھتے ہیں آیتیں مکی آیتیں، مدنی آیتیں ہیں، وہ اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں ہیں تو قرآن کا نزول ہوتا ہے، مدینے میں ہے تو قرآن کا وہاں نزول ہوتا ہے۔ بہرحال یہ وہ قرآنی تعلیمات ہے
جو ایک مسلمان کو کے پیدا ہونے سے اس کے مرنے تک اس کی رہنمائی کے لیے کافی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کا مطالعہ کرے اور اس کو سنے، اس کو سمجھے، اس پر عمل پیرا ہو جائیں۔ ہر مسئلے کا حل قرآن کی تعلیمات میں ہمارے موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فخر ملت علیہ رحمہ چاہتے تھے کہ موجودہ حالات میں قرآن تعلیمات کے جن پہلوؤں کی ضرورت ہے ان پہلوؤں کو عوام کے سامنے پیش کر کے قرآن تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی تلقین کرے۔ یہی مقصد کے تحت آج بلا وقفہ 65 سال سے مسلسل جلسے ام القرآن کلین مجلس اتحاد المسلمین کے زیر اہتمام مکہ مسجد میں منعقد ہوتے ہیں اور دیگر مساجد میں، اور آخری جمعۃ الوداع میں بھی مکہ مسجد میں ہوتا ہے۔ بہرحال قرآن کی عظمت اس بات سے ظاہر ہے کہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو کتاب ہدایت اللہ نے اپنے بندوں کے لیے بھیجی، وہ کتاب ہدایت پہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود پہلے عمل کیا، خود پہلے عمل کر کے بتا دیا کہ جیتا اگر تم کو قرآنی تعلیمات دیکھنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے تو ذات گرامی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو دیکھے، جس کا بیٹھنا قرآن، جس کا چلنا قرآن، جس کا بولنا قرآن، جس کا اٹھنا قرآن، وہ قرآنی تعلیمات کی عکاسی اسوہ حسنہ میں ہم کو نظر آتی ہے۔ بہرحال ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، وہ عظمت والے نبی کی امت میں پیدا کیا، جس کی امت کو بھی اللہ نے فضیلت عطا کر دی، امت کو بھی اللہ نے فضیلت عطا کر دی۔ کسی نبی کی امت کو وہ مقام و شرف حاصل نہیں ہے جو سرکار عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کو حاصل ہے۔ میں ایک واقعہ عرض کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آپ ایک پہاڑی علاقے سے گزر رہے تھے، ایک چٹان پر نظر پڑتی ہے جو انتہائی شفاف سفید انڈے کے مانند چمکدار چٹان تھا۔ آپ اس کی حیت کو، اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر حضرت عیسیٰ کھڑے ہو گئے، گھورتے رہے اور کہتے رہے کہ نظر ہٹانے کو طبیعت نہیں چاہتی، اتنا خوبصورت چٹان ہے۔ آواز آئی پروردگار کی، ندا آئی کہ اے عیسیٰ، پہاڑ کی خوبصورتی کو دیکھ کر تم پریشان ہیں، ہم تم کو بتاتے ہیں کہ اس پہاڑ کے اندر کیا ہے۔ اللہ نے حکم دیا، پہاڑ شق ہوا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اچنبے میں پڑ جاتے ہیں۔ دیکھتے کیا ہے، چٹان کے اندر ایک کھجور کا درخت ہے اور ایک آدمی نماز کی حالت میں ہے، نماز کی حالت میں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس شخص کے قریب جاتے ہیں، جب وہ نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو آپ پوچھتے ہیں کہ حضرت یہ کیا ماجرا ہے، یہ چٹان میں آپ کی عبادت یہ کب سے ہو رہی ہے، کیا ہے؟ تو آپ جب دریافت فرماتے ہیں تو شخص کہتا ہے کہ کیا بتاؤں عیسیٰ، یہ کھجور میری غذا ہے، کھجور کھاتا ہوں اور اللہ کے لیے عبادت کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ سلسلہ کب سے ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ یہ 400 سال سے میں چٹان کے اندر اللہ کے لیے عبادت کرتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے مسرور ہوتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں، آسمان کی طرف نظر اٹھا کر فرماتے ہیں کہ اے پروردگار، روئے زمین پر اس سے زیادہ متقی پرہیزگار تیرا کوئی بندہ نہیں ہو سکتا کہ 400 سال سے چٹان کے اندر کھجور کو غذا بنائے ہوئے تیرے لیے عبادت کر رہا ہے۔ اس سے نیک، اس سے متقی، اس سے بڑا پرہیزگار نمازی بندہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے عیسیٰ، تم کو نہیں معلوم میرا جو حبیب ہوگا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس کا ایک امتی 14 شعبان شب برات کے موقع پر مغرب کے بعد 2 رکعت نفل پڑھتا ہے تو اس 400 سالہ نمازوں سے بڑھ کر میں اس کو اجر ثواب سے سرفراز فرماتا ہوں، 400 سالہ عبادتوں سے بڑھ کے اس کو اجر و ثواب سے سرفراز فرماتا ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں اور جھوم کے کہتے ہیں کہ پروردگار، مجھ کو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دے۔ یہ امتیوں کا مقام ہے، مسلمانوں کا مقام، مسلمانوں کی عظمت ہے۔ نبی عظمت والے، امت عظمت والی، کتاب عظمت والی، اور ہم کو ملنے والا یہ مقدس مہینہ بھی عظمت والا، جس کا لمحہ لمحہ ہمارے لیے ایک دارین کی طرح سرفراز، اللہ کی سرفرازی ہمیشہ جاری رہتی ہے۔ وہ مہینہ ہے، وہ مقدس مہینہ جس کو ہم رمضان مبارک کہتے ہیں۔ عام دنوں کی نیکی، عام دنوں کی عبادت، عام دنوں کی تلاوت، یہ تمام چیزوں کا اس مقدس مہینے میں اجر و ثواب میں بے پناہ اضافہ کیا جاتا ہے۔ پروردگار عالم نے اس مقدس مہینے کو عطا کر کے اپنے حبیب پاک کی امت پر احسان فرمایا۔ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا کہ جو روزہ رکھتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، یقیناً اس
روزے کی فضیلت اور افضلیت اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کہ بندہ میرے لیے روزہ رہتا ہے، میں اس کی جزا ہوں، ہر عبادتوں کا مقام ایک طرف، رمضان اور رمضان کے روزے کا مقام، روزدار کا مقام ایک طرف، نماز پڑھتے ہیں تو لوگ دیکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں تو لوگوں کو اطلاع ہوتی ہے، حج ادا کرتے ہیں تو لوگوں کے ساتھ اجتماعی طور پہ ادا کرتے ہیں، ہر عبادت میں لوگ دیکھتے ہیں اور ظاہرداری سے نظر آتا ہے کہ یہ عمل جاری ہے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کی گواہی صرف اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ ایک بندہ ایک مقام پہ بیٹھا ہوا ہے، تنہا ہے، پانی ہے، میوہ ہے، ہر چیز ہے، لیکن روزے کی حالت میں ہے اور خوف خدا میں رضا الہی کے لیے روزہ رکھتا ہے، کسی چیز کو نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے عبادت کرتے رہتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ روزہ بندہ اللہ کے لیے رکھتا ہے، اور اللہ اسی لیے کہتا ہے کہ بندہ میرے لیے روزہ رکھتا ہے، میں اس کی جزا ہوں، اس کا اجر دینے والے پروردگار ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ جنت میں ایک دروازہ ریان نام کا ہوگا جہاں سے روزدار کو داخلے کی اجازت رہے گی، اور روزے دار وہ باب ریان سے داخل ہوگا۔ روزے دار کی فضیلت، اس کی افضلیت کہ حالت روزہ میں جب نماز پڑھتے ہیں یا تلاوت کرتے ہیں، جو کچھ بھی عمل اس کا جاری رہتا وہ اجر و ثواب کا مستحق ہوتے رہتا ہے۔ حتیٰ کہ کاروباری لوگ ہیں، ظہر پڑھے چلے گئے، عصر کو آنا ہے، انتظار عبادت ہے، وقت ہوتے پھر عصر کو آ جاتے ہیں، تو وہ انتظار عبادت کا جو وقت ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ اس میں بھی اجر و ثواب سے سرفراز فرمانے کا وعدہ کیا ہے۔ بہرحال یہ مقدس مہینہ ایسا ہے جس کے تعلق سے کہا گیا کہ یہ ایک روزے دار اور روزہ جو فرض ہے، روزے دار جب روزہ رہتا ہے تو روزے دار کے لیے سمندر کی مچھلیاں دعا کرتی، سمندر کی مچھلیاں روزے دار کے لیے دعا کرتی ہیں۔ بتائیے روزے دار کا اور روزے کا کیا فضیلت ہے، اندازہ کیجئے۔ بہرحال یہ مقدس مہینے میں ہم کو چاہیے ہم اپنے اعمال کو سدھارے۔ 11 مہینے ہم جس انداز سے زندگی گزارتے ہوئے عادی ہو گئے، اس مقدس مہینے میں جب آتے ہیں تو ہم نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، جماعت سے نماز پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد روزے کے 1 ماہ تک مسلسل اپنے عبادتوں کے ذریعے اپنے اللہ کو راضی کیا کرتے ہیں۔ بہرحال ہم کو چاہیے کہ عمل یہ سلسلہ ہم جاری رکھیں، اس کو اس انداز سے جاری رکھیں کہ سال کے 12 مہینے ہم کو عادت ہو جائے کہ ہم عبادتوں کے لیے قائل ہو گئے۔ اندازہ کیجئے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام کا کیا عالم تھا، کسی کو بھی کوئی خوشحالی نہیں تھی، غربت میں مبتلا تھے، آنکھ پہ کپڑا میسر نہیں ہے، کھانے کو کھانا میسر نہیں ہے، لیکن نمازوں کی پابندی کیے جاتے تھے، بڑی بڑی پریشانیوں میں گھرے رہتے تھے، لیکن نمازیوں سے غفلت نہیں کرتے تھے۔ ایک صحابی کا طریقہ تھا، مسجد نبوی میں نماز پڑھ کے لوٹ جاتے تھے جلدی۔ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم روز دیکھتے، ایک مرتبہ اشارے سے رکوایا اور دریافت کیا کیا بات ہے تم نماز پڑھ کے فوری جاتے ہو؟ تو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے دریافت کیا تو صحابی نے بصدد عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر میں میں اور میری بیوی رہتی ہیں، ہم دونوں کے درمیان ایک کپڑا ہے، چونکہ فجر کا وقت مختصر ہوتا ہے، ہم گھر میں گڑا کر لیے ہیں، میں نماز کو آتا ہوں تو میری بیوی اپنے بدن کو ڈھانکنے کے لیے گڑے میں اتر جاتی ہے، اور میں جب جاتا ہوں تو میں اپنی چادر ان کو دیتا ہوں، چونکہ فجر کا وقت تھوڑا ہوتا ہے، میں گڑے میں بدن کو ڈھانپنے کے لیے اتر جاتا ہوں، وہ نماز ادا کرتی ہے۔ تو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کے جواب سے مسرور ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، تو صحابہ کرام کو کہتے ہیں کہ بیت المال سے ان کو کپڑا دیا جائے۔ وہ صحابی کپڑا لے کر گھر جاتے ہیں، ذرا تاخیر ہوتی ہے تو نیک بخت بیوی کہتی ہے کہ کیا بات ہے، آج دیر ہو گئی، تو وہ صحابی پورا ماجرا سناتے ہیں، تو نیک بخت جنتی بیوی چیخ مار کے کہتے ہیں، افسوس کہ تم نے اللہ کی شکایت رسول اللہ سے کر دی، اللہ جس سال میں ہم کو رکھا تھا ہم خوش تھے، یہ کیا غضب کر دیا آپ نے۔ تو یہ جذبہ تھا اس دور کے مسلمانوں کا کہ کھانے کو کھانا میسر نہیں ہے، غربت میں مبتلا ہے، لیکن نمازوں سے وہ غفلت نہیں برتتے تھے، نمازوں کی پابندی کرے۔ یقیناً اسلام میں تمام فرائض میں اگر کوئی افضل عبادت ہے تو وہ نماز کی عبادت بڑی فضیلت والی ہے، اور اس کا عادی ہونا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ 5 وقتہ نمازی بنے۔ یقیناً ہمارے شہر میں آج بھی بعض مساجد کو دیکھ کر ہم کو
خوشی ہوتی ہے کہ 5 وقتہ نمازوں میں جمعے کا منظر وہ مساجد پیش کرتے ہیں، چند محلوں میں ایسے بھی مساجد ہم دیکھتے ہیں۔ بہرحال بڑی خوش آئند بات ہے، ہر مسجد میں یہی عمل ہونا چاہیے۔ اس مقدس مہینے میں ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اور جب کبھی بھی دعا کا وقت آتا ہے، ہمارے بزرگوں نے بتایا کہ سب سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی کی دعا کرے، اس کے بعد اپنے لیے اور دوسروں کے لیے، سب کے لیے دعا کرے۔ یقیناً اس مقدس مہینے میں اللہ کے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ آج ہم 7 رمضان مبارک کو آپ سے مخاطب ہیں، یہ رحمت کا دہا ہے۔ اس رحمت کے دہے میں ہم کو اللہ کی رحمت سے استفادہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد دوسرا دہا مغفرت کا آتا ہے، تیسرا دہا دوزخ سے نجات کا آتا ہے۔ یہ 3 دہوں میں ہم صحیح طریقے سے اس سے استفادہ کریں، یقیناً ہماری دین و دنیا دونوں بھی سنور سکتی ہے۔ ہمارے بزرگوں کا کہنا ہے کہ پہلے دہے کو رواں کہتے تھے۔ رواں سے مطلب یہ کہ رینگتا ہوا جاتا ہے، پہلا دہا کٹتا کٹتا نہیں، رینگنے والے کو رواں کہتے ہیں۔ دوسرے دہے کو دواں کہتے ہیں کہ دوسرا دہا دوڑتے ہوئے جاتا ہے۔ تیسرے دہرے کو پراں کہتے ہیں، یعنی تیسرا دہا دیکھتے دیکھتے ایسا اڑ جاتا ہے کہ پر لگ کے جیسا اڑ جاتا ہے پرندہ، اس طریقے سے۔ بہرحال یہ رحمتوں کا، مغفرت کا اور دوزخ سے نجات کا مہینہ ہے۔ اس میں ہم جتنی عبادتیں کریں، جتنی رحمت سے استفادہ کریں، ہم کو کرنی چاہیے، اور صحیح معنوں میں ہم عبادتیں کریں۔ آج کے حالات میں گھروں میں عبادتیں کرنے کا ہم کو موقع ملا، یقیناً حالات کچھ اور ہیں، لیکن اس کا ایک اچھا اثر یہ بھی پڑا کہ ہم اپنے افراد خاندان کے ساتھ نمازیں پڑھیں اور روزہ رکھیں، افطار کریں، سحر کریں۔ عام وقتوں پہ ہم کو دوسری دعوتوں سے فرصت نہیں ہوتی، گھر میں ٹائم کم دیا جاتا، لیکن اس بنا پر ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی عبادتوں کو جاری رکھیں، گھروں کے ذریعے ہی ہم اپنے اللہ کو راضی کریں۔ پروردگار کی رحمت بے پناہ رحمت ہے، اس کے لیے کوئی حد مقرر نہیں ہے، کوئی مقام مقرر نہیں ہے۔ وہ جس کو چاہے سرفراز کرے، وہ جس کو چاہے دو عالم میں سرفراز کرے۔ پروردگار عالم کی رحمت بڑی وسیع ہے، ہم کو چاہیے کہ اس مقدس مہینے سے ہم استفادہ کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ موجودہ جو مہلک مرض ہمارے ملک میں، پورے دنیا میں پھیلا ہوا ہے، اس کے لیے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس مرض، یہ کرونا وائرس سے ہم کو نجات دلا، بلکہ کرونا وائرس کا خاتمہ کرے، اور عالم اسلام کے مسلمانوں کا، عالم اسلام کے انسانوں کو صحت و عافیت عطا کرے اور سب کو خوشحالی عطا کرے۔ پروردگار ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے، اس ملک میں ترقی عطا فرمائیے، ہماری سربلندی عطا فرمائیے، ہم کو اپنا کھویا ہوا مقام عطا کیجیے۔ پروردگار جتنے محرومین ہیں سب کی مغفرت فرمائیے، فخر ملت سالار ملت کے قبر کو نور سے منور کر دیجئے، اور تمام مسلمان مرحومین کی مغفرت فرمائیے۔ اس مقدس مہینے کے وسیلے سے ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فقال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ وقال اللہ تعالیٰ فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا شفیعنا مولانا محمد وسلم۔ معزز ناظرین، آپ تمام حضرات اس سے اچھی طرح واقف ہے کہ ابھی میں نے جس چیز کے آپ کے سامنے تلاوت کی ہوئی وہ خدا کا کلام یعنی قرآن مجید ہے، اور آپ تمام حضرات اس سے اچھی طرح واقف ہے کہ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے زیر اہتمام اس ماہ مبارک میں جمعے کے موقع پر مختلف شہر کے مختلف مقامات پر مساجدوں میں جلسہ جمع القرآن کا اہتمام فخر ملت مولانا عبدالواحد اویسی علیہ رحمت و رضوان کے زمانے سے یہ سلسلہ جاری ہے، جس کو سالار ملت نے بھی جاری رکھا تھا، اور نقیب ملت کے دور میں بھی ان جلسوں کا اہتمام کیا جاتا رہا، اور پہلا جمعہ مکہ
مسجد میں یوم القرآن کے نام سے اہتمام کیا جاتا تھا، جس میں عرصے دراز سے مجھے بھی مخاطبت کا موقع ملتا رہا ہے، لیکن موجودہ حالات میں حکومت کی طرف سے جو پابندیاں عائد کی گئی ہے، لاک ڈاؤن کا جو سلسلہ چل رہا ہے، اس میں اس مناسبت سے سوشل میڈیا کے ذریعے آپ تمام حضرات سے چند گزارشات اس ماہ مبارک کے تعلق سے، یعنی رمضان المبارک کے فضیلت اور قرآن مجید کی عظمت کے تعلق سے چند باتیں، چند گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ویسے رمضان المبارک کا مہینہ روحانی اعتبار سے عبادتوں اور ریاضتوں کا مہینہ ہے، اس کے اجر و ثواب کے اعتبار سے بڑا برکت والا، رحمت والا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، رمضان المبارک کا مہینہ روزوں کا مہینہ ہے، رمضان المبارک کا مہینہ تراویح کا مہینہ ہے، رمضان المبارک کا مہینہ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے، رمضان المبارک کا مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے، رمضان المبارک کا مہینہ دوزخ کی آگ سے نجات کا مہینہ ہے، رمضان المبارک کا مہینہ صلہ رحمی کا مہینہ ہے، رمضان المبارک کا مہینہ وسعت رزق کا مہینہ ہے، رمضان المبارک کا مہینہ قرض داروں کے بوجھ کو ہلکا کرنے کا مہینہ ہے، رمضان المبارک کا مہینہ یتیموں اور مسکینوں کے سروں پہ ہاتھ رکھنے کا مہینہ ہے۔ یہ ایسا متبرک مہینہ ہے جس کے استقبال کے لیے سال کے 11 مہینے جنت کو سجایا جاتا ہے، آراستہ کیا جاتا ہے، اور اس کے چاند رات سے ہی جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ مختصراً یہ کہ رمضان المبارک کا مہینہ موسم بہار کا مہینہ ہے، رحمت باری تعالیٰ کے بہاریں لوٹتے جانے کا مہینہ ہے، کیونکہ اس ماہ مبارک میں اگر کوئی بندہ مومن ایک نفل ادا کرتا ہے تو اس کو ایک فرض کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ مومن اس ماہ مبارک میں ایک فرض ادا کرتا ہے تو 70 گنا اسے ثواب دیا جاتا ہے، یعنی 70 گنا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ لیکن بعض احادیث میں آیا کہ 70 اس کی ابتدا ہے، 700 گنا تک جیسے ثواب بڑھا دیا، 700 گنا تک ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اگر رمضان مبارک کی فضیلتوں کا، نعمتوں کا اگر اظہار ہوتا تو لوگ دعا کرتے، تمنا کرتے کہ سال تمام یہ مہینہ رہے، ایسا رحمتوں والا، برکتوں والا مہینہ، مغفرتوں والا مہینہ ہے، وسعت رزق کا مہینہ ہے، صلہ رحمی کا مہینہ ہے۔ ہر سال رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے، اور اس ماہ مبارک میں غلامان محمدی وسعت رزق میں جیسے اضافہ کر دیتے ہیں، اور جیسے صلہ رحمی میں جیسے اضافہ ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ رمضان جیسے خصوصی طور پر اپنے غریب اور مسکین بھائیوں کو بھی یاد رکھے، کیونکہ جن حالات اور جن ماحول سے آپ ہم گزرے، نہ صرف آپ ہم بلکہ ساری دنیا، انسانیت اس کورونا وائرس کی وبا سے جیسے پریشان ہے، اور اس پریشانی کی حالت میں ہم پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اپنے غریبوں اور مسکین بھائیوں کا بھی جیسے اس ماہ مبارک میں، نہ صرف اس ماہ مبارک میں بلکہ اس ماحول میں جیسے ہم خیال رکھنا ہے، کیونکہ یہ مہینہ رحمتوں والا ہے، موسم بہار کا مہینہ ہے، رحمت باری تعالیٰ کے بہاریں لوٹتے جانے کا مہینہ ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس ماہ مبارک میں اگر کوئی بندہ مومن کسی روزدار کو روزہ افطار کرا دے تو اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا، روزدار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں رسول اللہ ہم میں بہت سارے ایسے نہیں جو روزدار کو روزہ افطار کرا سکے، تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ کھجوری سے صحیح، ایک پیالہ شربتی سے صحیح، اگر روزدار کو روزہ افطار کرا دے تو اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا، روزدار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ روزدار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، ایک کھجوری صحیح، ایک پیالہ شربتی صحیح۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم میں بہت سارے ایسے ہیں جو ایک دو کو نہیں بلکہ سینکڑوں کو روزہ افطار کرا سکتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا جیسے شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بہت سارے صحابہ کرام ایسے تھے، عرض کرتے ہیں رسول اللہ ہم میں اتنی استطاعت نہیں، ہم اتنی طاقت نہیں
نہیں رکھ سکتے کہ روزدار کو روزہ افطار کرا سکے. مجھے ایک واقعہ ذہن میں آ رہا ہے، رکھتے ہوئے اپنے موضوع پر آ جاتا ہوں. حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلال قدر صحابی رسول گزرے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ ایک مہاجر صحابی رسول ہے جن کے پاس کھانے کے لیے جیسے کچھ میسر نہیں، تو وہ روزے پہ روزہ رکھتے ہیں. تو حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹال لیتے ہیں، محسوس کرتے ہیں کہ وہ مہاجر صحابی رسول کے پاس جیسے کھانے کے لیے کچھ میسر نہیں ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں، حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مہاجر صحابی رسول کو جیسے اپنے گھر آنے کی دعوت دیتے ہیں کہ آپ میرے پاس گھر پہ آئیے، آپ کے لیے جیسے دعوت کا اہتمام کیا. تو روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کوئی دولت مند صحابی رسول نہیں تھے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ مہاجر صحابی رسول کے پاس ایسا معاملہ ہے تو ان کو اپنے گھر آنے کی دعوت دیتے ہیں. اور روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے گھر کو جاتے ہیں اور اپنی زوجہ سے کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک مہاجر صحابی ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ میسر نہیں ہے، وہ روزے پہ روزہ رکھتے جا رہے ہیں، تو میں نے انہیں اپنے گھر آنے کی دعوت دی ہے. تو حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ کہتی ہے کہ ہمارے پاس گھر میں ایک آدمی کے سوا دوسرے آدمی کا کھانا میسر نہیں، ایک آدمی کے علاوہ دوسرے آدمی کا کھانا میسر نہیں. تو حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے تو انہیں دعوت دے دی ہے. ایسا کرتے ہیں جب وہ آئیں گے، آنے کے بعد کیا کریں گے، ہم دسترخوان بچھائیں گے، ان کے سامنے کھانا بھی رکھ دیں گے، اس کے ساتھ ہم بیٹھ جائیں گے. اسی دوران میں تم اٹھنا، چراغ کو درست کرنے کے ہیلے سے، بہانے سے چراغ کو بجھا دینا، اور ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے انہیں ایسا محسوس کرائیں گے کہ ہم بھی ان کے ساتھ تناول کریں. تو منصوبے کے مطابق حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جیسو مہاجر صحابی آتے ہیں، ان کے سامنے دسترخوان بچھایا جاتا ہے، کھانا بھی رکھ دیا جاتا ہے. حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ اٹھتی ہے، چراغ کو درست کرنے کے جیسے بہانے سے جیسے چراغ کو بجھا دیتی ہے، اور اندھیرے میں ہی حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی زوجہ محترمہ بیٹھ کے مہاجر صحابی رسول کو جیسے ایسا محسوس کراتے ہیں کہ وہ بھی ان کے ساتھ تناول کر رہے ہیں. روایتوں میں آتا ہے کہ مہاجر مہمان صحابی رسول کھانا کھا کر جب روانہ ہو جاتے ہیں تو حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی زوجہ محترمہ بھوکے پیٹ ہی سو جاتے ہیں. دوسرے دن جب حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے تبسم فرماتے، مسکرا دیتے ہیں. اور اس کے بعد میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اے ثابت، کل رات کی تمہاری مہمان کے ساتھ مہمان نوازی کی ادا پروردگار عالم کو بڑی پسند آئی. یہ معاملہ صحابہ کرام کا جیسو قرون اولیٰ کے مسلمانوں کا تھا، جو اپنی ضرورتوں پر دوسروں کی ضرورتوں کو ترجیح دیا کرتے تھے، اپنی خواہشات پر دوسروں کی خواہشات کو جیسے ترجیح دیا کرتے تھے. ہم وہ مقام و مرتبہ تو پیدا نہیں کر سکتے، لیکن یہ مہینہ رحمتوں والا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ ایسے ماحول میں آیا، ایسے وقت سے جیسو آج دنیا انسانیت گزر رہی ہے. ہمیں پتہ نہیں کہ کتنے لوگ ہیں جن کے پاس جیسو سحری میں کھانے کے لیے میسر نہیں، کتنے لوگ ہیں ایسے جن کے پاس افطار میں جیسو کھانے کے لیے کچھ میسر نہیں. ہم کو ان لوگوں کا خیال رکھنا ہے، ہم کو اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا ہے. پڑوسی چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم، اگر وہ بھوکے پیٹ سو جائے تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری نماز قبول نہ. ہمیں اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال رکھنا ہے، غریبوں اور مسکینوں کا بھی خیال رکھنا ہے، کیونکہ یہ موقع پروردگار عالم نے دیا ہے. دولت مند لوگ آگے آئے، غریبوں اور مسکینوں کی جیسو مدد کرے اور رحمت باری تعالیٰ کے بہاریں لوٹتے جائے، کیونکہ اس ماہ مبارک میں ثواب 70 گنا بڑھا دیا جائے. لیکن بعض حدیث میں آیا کہ 70 اس کی ابتدا ہے، 700 گنا تک ثواب بڑھا دیا جاتا ہے. ایسا رحمت والا مہینہ، مغفرت والا مہینہ، دوزخ کی آگ سے نجات کا مہینہ ہے. روایتوں میں آتا ہے کہ رمضان کا جب چاند نکلتا ہے، اس آسمان دنیا کے نیچے سے ایک رحمت کی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے جو گناہ گاروں کو اپنے گھیرے میں ڈھانک لیتی ہے، اور یہ سلسلہ شوال کے چاند رات تک جاری و
ساری رہتا ہے، اور ہمیں یقین ہے ہمیں اس رب کی بارگاہ سے جیسو ہمیں لو لگانا ہے، دعا کرنا ہے کہ جیسو اے باری تعالیٰ یہ جو وبا پھیلی ہے اسے اپنی رحمت سے دور فرما، اپنے جلال کو جیسو جمال میں بدل دے۔ یقیناً یہ رحمت والا مہینہ ہے۔ ہمارا ایمان و عقیدہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں جیسو آج دنیا جس طرح بے چینی کے عالم میں مبتلا ہے، پروردگار عالم اس مہینے میں اپنی رحمت سے جیسو اس بے چینی کو دور کرے گا، اور اب اس وبا کو بھی جیسو دور کرے گا، لیکن شرط ہے کہ ہم رجوع ہو، ہم سرو سجود ہو، ایسی حالت میں کہ سر ندامت گناہوں کے بوجھ سے جھکا ہوا ہے، دل پر رقت کی کیفیت طاری ہے، اور آنسوؤں کا نذرانہ پیش کرنا، آنسوؤں کا نذرانہ پیش کر کے اس کی رحمت ہمیں طلب کرنا ہے، اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنا ہے، کیونکہ یہ مہینہ تو رحمت والا مہینہ ہے، مغفرت والا مہینہ ہے، دوزخ کی آگ سے نجات والا مہینہ ہے۔ اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں رمضان مبارک کا مہینہ صبر کا مہینہ، رمضان مبارک کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے، صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اور یہ ماہ مبارک میں ایسے ماحول میں ہمیں جیسو صبر کا دامن ہاتھ میں تھامنا ہے، اور زیادہ سے زیادہ عبادتوں میں گزارنا ہے، کیونکہ عام رمضان جو ہوتا ہے، جو رمضان ہم گزارتے ہیں اس میں مصروفیت کے بہانے ہوا کرتے، مصروفیت کے ہیلے ہوا کرتے تھے، لیکن اب کوئی مصروفیت بھی نہیں ہے، وقت ہی وقت ہے، وقت کی تنگی ہوا کرتی تھی، لیکن اب تو وقت ہی وقت ہے، زیادہ سے زیادہ عبادتوں میں گزارنے کا وقت ضرورت ہے بھائی۔ اکثر دیکھنے میں آتا کہ لوگ جیسو، میں کوئی اعتراض یا تنقید نہیں کر رہا ہوں بھائی، لیکن جیسو گزشتہ رمضان میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جیسو 6 شبینہ تراویح کے پڑھتے ہیں، 3 رات میں مکمل قرآن ہو جاتی ہے، قرآن کی تکمیل ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد جیسو تراویح کو جیسو فارغ ہو جاتا ہے، تراویح کو الوداع کہہ دیتا ہے۔ ایسا معاملہ نہیں بھائی، یقیناً ایک سنت ہو جاتی ہے، دور قرآن کا ایک دور مکمل ہو جاتا ہے، لیکن تراویح تو مہینہ تمام جاری رہتی ہے۔ لیکن اس وقت جیسو کوئی بہانہ نہیں، کوئی ہیلا نہیں ہے، لیکن ہمیں ضرورت ہے کہ ہم جیسو زیادہ سے زیادہ عبادتوں میں گزاریں، وقت کو جیسو تلاوت قرآن میں گزارے، نمازوں میں گزارے، کہ اس مہینے کو غنیمت جانتے ہوئے جیسو ہم زیادہ سے زیادہ عبادتوں میں گزارے، کیونکہ ممکن ہو کہ آئندہ رمضان آپ کو یا مجھ کو مل سکے یا نہ مل سکے یا نہ مل سکے، تو جو بھی وقت ہمیں میسر آ رہا ہے غنیمت جانتے ہوئے زیادہ سے زیادہ عبادت الہی میں گزاریے، کیونکہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، ایسا متبرک مہینہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں ایک رات ایسی عطا کی گئی ہے، ایک رات ایسی پوشیدہ رکھی گئی جس ایک رات کی عبادت کو 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر و افضل قرار دیا گیا۔ 1000 مہینے کے 30,000 دن اور 30,000 راتیں ہوتی ہیں، اس سے بہتر و افضل قرار دیا گیا، لیکن اس رات کو پوشیدہ رکھا گیا، حکم دیا گیا کہ لوگوں شب قدر کو تلاش کرو۔ کب تلاش کرو؟ رمضان مبارک کے آخری دہے کی طاق راتوں میں سے تلاش کرو۔ طاق راتیں کون سی ہے؟ 21ویں ہے، 23ویں ہے، 25ویں ہے، اور 27ویں اور 29ویں راتوں، ان راتوں میں شب قدر کو چھپا دیا گیا ہے، اور حکم دیا گیا کہ لوگوں شب قدر کو تلاش کرو۔ یہ ایسا مہینہ ہے جس کے تعلق سے میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں اس ماہ مبارک میں میری امت کو 5 خصوصیتیں ایسی عطا کی گئی ہے جو سابقہ کسی امت کو عطا نہیں کی گئی تھی، یعنی سابقہ امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے اور انہیں بھی آسمانی کتابیں دی گئی تھی، لیکن سابقہ کسی امت کو شب قدر جیسی رات عطا نہیں کی گئی۔ یہ صرف صدقہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ امت محمدیہ کو شب قدر جیسی رات عطا کی گئی، لیکن اس رات کو پوشیدہ رکھا گیا، حکم دیا گیا کہ لوگوں شب قدر کو تلاش کرو۔ اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جیسو اس ماہ مبارک میں 5 خصوصیتیں میری امت کو ایسی عطا کی گئی جو سابقہ کسی امت کو عطا نہیں کی گئی۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے روزدار خشکی کی وجہ سے جو ان کے منہ سے بو آتی ہے وہ پروردگار عالم کے پاس مشک و عنبر سے زیادہ پسندیدہ، مشک و عنبر سے
زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور دوسری بات میرے آقا نے ارشاد فرمائی کہ میری امت کے روزداروں کے لیے خدا تعالیٰ کی ساری مخلوق دعا کرتے رہے، حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں تک دعا کرتے رہتی ہے۔ اور تیسری خصوصیت میرے آقا نے ارشاد فرمائی کہ میری امت کے روزداروں کے لیے روزانہ جنت کو سجایا جاتا ہے، آراستہ کیا جاتا ہے۔ اور چوتھی خصوصیت میرے آقا نے ارشاد فرمائی کہ میری امت کے روزداروں کے لیے اس ماہ مبارک میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ اور پانچویں خصوصیت میرے آقا نے ارشاد فرمائی کہ میری امت کے لیے اس ماہ مبارک کے اخیر میں شب مغفرہ عطا کی۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ شب مغفرہ شب قدر کی رات ہے، تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر کی راتوں کے علاوہ یعنی اخیر میں شب مغفرہ عطا کی گئی، جس کو احادیث کی کتابوں میں لیلۃ الجزا کہا، انعام کی رات عطا کیا گیا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اس ماہ مبارک میں یعنی اختتام پر مزدور کو مزدوری دی جاتی ہے، اس کی اجرت دی جاتی ہے، معاوضہ دیا جاتا ہے اس کی مزدوری ختم ہونے کے بعد، یعنی اس ماہ مبارک کے اخیر میں شب مغفرہ، جس کو ہم عام الفاظ میں چاند رات کہتے ہیں، چاند رات کہتے ہیں، بڑی رحمت والی رات ہے، مغفرت والی رات ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بندہ مومن اس ماہ مبارک میں روزوں سے، نمازوں سے، تراویح سے، تہجد کی نماز سے، تلاوت قرآن سے جب اپنے ظاہر و باطن کو آراستہ کرتے ہیں اور تیسرے دہ میں قدم رکھتے ہیں تو ان کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اور اس ماہ مبارک کے آخری رات جس کو شب مغفرہ کہا گیا، لیلۃ الجزا کہا، اس رات میں اگر بندہ مومن بارگاہ رب العزت میں سر و سجود ہو کر اپنے گناہوں کی مغفرت کر لیتا ہے تو اس مقام پر ارشاد حدیث شریف میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ پروردگار عالم فرشتوں کو مخاطب ہو کر پوچھتا ہے کہ فرشتوں اس مزدور کی کیا مزدوری ملنی چاہیے جس نے ایک ماہ کی مزدوری کا پورا حق ادا کیا ہے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ اس مزدور کو پوری مزدوری ملنی چاہیے، پورا معاوضہ ملنا چاہیے۔ تو خطاب باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ فرشتوں تم گواہ ہیں، اے فرشتوں تم گواہ رہنا کہ آج انہیں اتنا عطا کروں گا کہ ان کے گناہوں کی مغفرت کر دوں گا، کہ ایسا مہینہ، ایسا جیسو راتیں ہم کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جیسو عطا کی گئی ہے۔ ماحول بھی یہ ہے کہ ہم گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اس وقت کا جیسو زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھاتے ہوئے جیسو زیادہ سے زیادہ عبادتوں میں گزارنا ہے، کیونکہ رحمت والا مہینہ ہے، مغفرت والا مہینہ ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یعنی رمضان کا وہ مبارک مہینہ ہے جس میں پروردگار عالم نے قرآن مجید جیسی بابرکت کتاب کو نازل کیا۔ یہ کتاب یعنی قرآن مجید کیا ہے؟ ساری دنیا انسانیت کی ہدایت کے لیے ہے۔ پروردگار عالم کی نشانیوں میں سے ایک روشن نشانی ہے، کھلی دلیل ہے، قانون خداوندی ہے، دستور اسلام ہے، ضابطۂ حیات ہے۔ اور یہ کتاب مومنین کے لیے کیا ہے؟ شفا ہے، رحمت ہے، نور ہے، ہدایت ہے، حکمت والا کلام ہے، عظمت والا کلام ہے۔ اور یہ کتاب ثواب بھی ہے اور یہ کتاب انقلاب بھی ہے، یہ کتاب ثواب بھی ہے اور یہ کتاب انقلاب بھی ہے۔ اور آج مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے اس کتاب کو حاصل کیا تو صرف ثواب کے واسطے، ہم نے اس کتاب کو حاصل کیا تو صرف ثواب کے واسطے، ورنہ جیسو ہم نے اس کتاب کو جیسو جزدانوں میں بن کر کے محرابوں میں رکھ دیا ہے۔ یقیناً قرآن مجید کا دیکھنا بھی ثواب، قرآن مجید کا سر پہ رکھنا بھی ثواب، قرآن مجید کو سینے پہ لگانا بھی، سینے سے لگانا بھی ثواب، لیکن یہ ثواب والی کتاب نہیں بلکہ انقلاب والی کتاب۔ اور ہم پڑھتے ہیں اس قرآن مجید کو کب پڑھتے ہیں؟ کسی کے ایصال ثواب کے لیے۔ یقیناً ایصال ثواب کے لیے پڑھا جانا بھی ثواب ہے، لیکن نہ صرف یہ ثواب والی کتاب ہے بلکہ انقلاب والی کتاب بھی ہے، اپنی زندگیوں میں انقلاب لانے والی کتاب ہے، اپنی زندگیوں کو مشعل راہ بنانے والی کتاب ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے، ارشاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کا ایک حروف پڑھنے پر 10 نیکیوں کا ثواب ملتا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ ارشاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا کہ میں یہ نہیں کہتا
کہ الف لام میم ایک حروف ہے، بلکہ یہ 3 حروف، الف ایک حروف ہے، لام ایک حروف ہے، میم ایک حروف ہے۔ یہ 3 حروف پڑھنے پر کیا ہوتا ہے؟ 30 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، 30 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ اور یہی 3 حروف اگر ہم رمضان مبارک کے مہینے میں پڑھے تو 70 گنا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، یعنی 30 کو آپ 70 سے ضرب دے لے تو کیا ہوگا؟ 2100 نیکیوں کا ثواب ملے گا، برابر نہیں بلکہ اس سے زیادہ ثواب ملے گا، اس سے زیادہ ثواب ملے گا۔ تو یہ اندازہ لگائیے کہ پورا جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہم کو جیسے کتنا ثواب ملتا ہے۔ تو یقیناً اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن میں وقت گزاریے، اور لیکن یہ نہیں کہ یہ اس کا پڑھنا ثواب، یقیناً ثواب ہے، لیکن اس کے ذریعے اپنی زندگیوں میں جیسو انقلاب لانے کی ضرورت ہے۔ ایسے جلسوں کا جو اہتمام کیا جاتا رہا تاکہ جیسو قرآن کے تعلیمات کیا ہے، قرآن کا پیغام کیا ہے، یہ دنیا انسانیت کے سامنے پیش کرے، کیونکہ قرآن کا نزول نہ صرف مسلمانوں کے، یقیناً مسلمانوں کے لیے ہدایت کا راستہ ہے، لیکن وہ ہدی للناس ہے، ساری دنیا انسانیت کی ہدایت کے لیے اسے نازل کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پہ کہوں کہ پروردگار عالم رب العالمین ہے یا رب المسلمین؟ وہ تو رب العالمین، تمام چیزوں کا مربی ہے، ہر چیز کو جیسے رزق پہنچاتا رہتا ہے، اس کی ربوبیت ہر ایک پہ جاری و ساری ہے۔ اسی طرح آپ کے اور میرے آقا رحمت للعالمین ہے یا رحمت المسلمین ہے؟ یقیناً ہم تو دامن رحمت تھامے ہوئے ہیں، لیکن میرے آقا کی رحمت نہ صرف ہم غلاموں کے لیے بلکہ خدا تعالیٰ کی ساری مخلوق کے لیے میرے آقا رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، رحمت للعالمین ہے۔ ادھر رب العالمین ہے، ادھر رحمت للعالمین ہے، اور آج اس کا میں تذکرہ آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ وہ ہدی للناس ہے، ساری دنیا انسانیت کی ہدایت کے لیے اسے نازل کیا گیا۔ قرآن مجید کو ایک جامع، مکمل اور اپ ٹو ڈیٹ حیثیت میں دنیا انسانیت کے سامنے پیش کیا گیا تاکہ دنیا انسانیت کو قرآن مجید کے بعد کوئی کتاب کی اور دوسری کتاب کی ضرورت باقی نہ رہے۔ قرآن ایک جامع، مکمل دستور اسلام، دستور حیات کی صورت میں دنیا انسانیت کے سامنے پیش کیا گیا تاکہ دنیا انسانیت کے لیے جیسو قرآن کے بعد کوئی اور دوسرے قانون کی ضرورت باقی نہ رہے، ایک مکمل جامع۔ اس واسطے کیونکہ بھائی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر پروردگار عالم نے نبیوں کے آمد کے سلسلے کو ختم فرمایا، آپ کو خاتم النبیین ہونے کے شرف سے مشرف فرمایا گیا۔ میرے آقا کے بعد کوئی نبی اور رسول آنے والے نہیں، جبرائیل علیہ السلام کسی پر پیغام خداوندی وحی الہی لانے والے نہیں۔ تو اس واسطے قرآن مجید کو جیسو تمام زمانوں کے لیے، قیامت تک کے لیے جیسو ایک مکمل اور جامع اور اپ ٹو ڈیٹ حیثیت میں دنیا انسانیت کے سامنے پیش کیا گیا، چاہے دنیا 20ویں صدی میں ہو یا دنیا نکل کر 20ویں صدی سے 30ویں صدی میں بھی اگر چلے جائے تو اس کا قانون، اس کا دستور اسی طرح نافذ عمل، قابل عمل ہوگا جس طرح آج سے 1400 سال پہلے تھا، اور آج بھی جیسے اس کا قانون اسی طرح نافذ عمل اور قابل عمل ہے، اور قیامت تک جیسو اس پر جیسو عمل رہے گا، چاہے دنیا 20ویں صدی سے 30ویں صدی میں بھی چلے جائے تو اس کا قانون، اس کا دستور اسی طرح نافذ عمل ہوگا اور قابل عمل ہوگا بھائی، کیونکہ اس میں نہ آج تک ایک حرف کی تبدیلی آ سکی، نہ آج تک آئی، نہ قیامت تک آ سکتی ہے، کیونکہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں، یہ خالق کائنات کا کلام ہے، تو اس میں جیسو کسی قسم کی تبدیلی نہ آ سکتی، نہ آج تک آئی ہے، نہ قیامت تک آ سکتی ہے۔ اگر کسی انسان کا قانون ہوتا تو یقیناً جیسو اس میں تبدیلی لائی جا سکتی۔ مثال کے طور پر آپ کے سامنے کہوں گا کہ کانسٹیٹیوشن آف انڈیا ہو یا دوسرے کسی ملک کا قانون ہو، یہ انسان تیار کرتے ہیں، وقت اور حالات کے حساب سے جیسو اس میں ترمیمیں لائی جاتی ہے، امینڈمنٹس لائے جاتے ہیں تاکہ جیسو وقت اور چیلنجز کا جیسو مقابلہ کیا جائے، لیکن
خالق کائنات نے جو قانون نازل کیا ہے، جو دستور نازل کیا ہے، وہ آج کے دور میں ہی نہیں بلکہ قیامت تک اسی طرح نافذ عمل ہوگا، قابل عمل ہوگا، اور انشاءاللہ نہ اس میں آج تو کوئی تبدیلی آئی ہے، نہ قیامت تک اس میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے۔ تو یہ مہینے میں جیسو ایسے متبرک کتاب کو جیسو نازل کیا گیا ہے، جو ساری دنیا انسانیت کی ہدایت کے لیے سے نازل کیا گیا ہے، اور ہم کو اس کتاب کو حاصل کرنا ہے نہ صرف ثواب کے واسطے بلکہ اپنی زندگیوں میں انقلاب کا ذریعہ بنانا ہے۔ جس طرح قرون اولیٰ کے مسلمانوں نے قرآن کو اور صاحب قرآن کی سیرت کو سامنے رکھتے ہوئے کامیابی اور کامرانی کے جھنڈے گاڑ دیے تھے، تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن اور صاحب قرآن کی سیرت کو سامنے رکھیں۔ اس واسطے میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک اس کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تم گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک کتاب اللہ یعنی قرآن مجید، اور دوسرے میری سنت۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک کتاب اللہ یعنی قرآن مجید یقیناً بھائی ایک کتابی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے، لیکن اس کی عملی تفسیر ہم کو اگر نظر آئے گی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ میں ہم کو نظر آئے گی۔ اس واسطے صوفیاء کرام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن ناطق کے نام سے یاد کرتے، یعنی چلتا پھرتا بولتا قرآن۔ میں 2 قرآن کی بات نہیں کر رہا ہوں بھائی، ایک قرآن کتابی شکل میں یقیناً کتابی شکل میں موجود ہے، لیکن اس کی عملی تفسیر اگر ہم کو نظر آئے گی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ میں ہم کو نظر آئے گی۔ تو اس واسطے میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ میں جیسے 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک اس کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تم گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک کتاب اللہ یعنی قرآن مجید، اور دوسرے میری سنت۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن اور صاحب قرآن کی سیرت کو جیسو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی بحیثیت ایک سچے اور پکے مسلمان کے گزارے، بحیثیت غلام محمد کے جیسو ہم زندگی گزارے، جن کو دیکھ کر جیسو غلام محمد کی جو شان ہوتی ہے، جس کو ماہر القادری نے کہا کہ میں کچھ شان سے گزرا سر محشر ماہر، شور اٹھا کے محمد کا غلام۔ ایک غلام محمد روز محشر گزر رہا تھا، پکارا ہو رہا تھا، دیکھو آ رہا ہے، کون آ رہا ہے؟ غلام محمد آ رہا ہے۔ غلام محمد کی یہ شان ہے۔ تو بھائی آج 160 کروڑ سے زیادہ غلامان محمدی اس روئے زمین پر رہتے ہیں، اور ہمارا کیا مقام ہونا چاہیے اور کیا مقام ہے، اس کا میں فیصلہ آپ پر چھوڑتا ہوں۔ جب غلاموں کی یہ شان ہے تو آقا کی کیا شان بیان کی جا سکتی ہے؟ کسی نے بڑے عاشقانہ انداز میں کہا کہ تو نشان بے نشاں ہے، تو بہار سرمدی ہے، تو نشان بے نشاں ہے، تو بہار سرمدی ہے، تیرا دیکھنا عبادت، تیری یاد بندگی ہے۔ ہمیں غلامان محمدی کی شان پیدا کرنا ہے، اور یہ شان پیدا کرنے کے لیے اس ماہ مبارک ہم کو عطا کیا گیا ہے، اور یہ ماہ مبارک ہمارے لیے ٹریننگ کا مہینہ ہے کہ بحیثیت غلام محمد تمہاری زندگی کس طرح ہوتی ہے۔ تو اس ماہ مبارک میں ہم اپنے آپ کو تیار کریں کہ آنے والے 11 مہینے ہم کس طرح گزارے، ہم کس طرح غلام محمد کے حیثیت سے جیسو اپنی زندگی گزارے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جیسو یہ ماہ مبارک میں جیسو ٹریننگ کرے، اور اپنے آپ سے جیسو دنیا انسانیت کے سامنے اس طرح پیش کرے تاکہ لوگ ہم کو دیکھ کر کہے کہ غلام محمد ہوتے ہیں تو ایسے ہوتے ہیں، غلام محمد ہوتے ہیں تو ایسے ہوتے ہیں۔ اور آج ہمارا معاملہ کیا ہے، ہم کس مقام سے گزر رہے ہیں، ہماری حرکتیں کیا ہے، ہمارے چال کیا ہے، یہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں، جائزہ لے سکتے ہیں کہ جیسو چند لوگوں کی وجہ سے
جیسے جو حالات ہو رہے ہیں، غلام محمد کو جو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بھائی ایسا نہیں ہے. ہم اپنے اخلاق کو اس طرح پیش کریں کہ لوگ ہم کو دیکھ کر یہ کہے مسلمان ہوتے ہیں تو ایسے ہو. اور یہ مہینہ تو صلہ رحمی کا مہینہ، یہ مہینہ تو یتیموں اور مسکینوں کے سروں پہ ہاتھ رکھنے کا مہینہ ہے، وسیعت رزق کا مہینہ ہے. تو اس ماہ مبارک کی رحمتیں، برکتیں، سعادتوں سے زیادہ فائدہ اٹھائیے. پھر ایک مرتبہ آپ سے رخصت ہونے سے پہلے گزارش کرنا چاہوں گا کہ اپنے غریبوں اور مسکینوں کا بھی خیال رکھیے، اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال رکھیے، اپنے ہم وطن لوگوں کا بھی جیسو خیال رکھیے. بہت سارے غریب اور مسکین لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں، ان کو جیسو آپ لوگوں کی مدد کی ضرورت ہے. آگے بڑھیے، زیادہ سے زیادہ غریبوں اور مسکینوں کی اور اپنے ہم وطن لوگوں کی مدد کیجیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بیان شریف کو قبول فرمائے اور اس ماہ مبارک کی رحمتیں، برکتیں، سعادتیں، نعمتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. اے باری تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول فرما، اے باری تعالیٰ ہماری نمازوں کو قبول فرما، اے باری تعالیٰ ہماری تراویح کی نمازوں کو قبول فرما، اے باری تعالیٰ ہماری تہجد کی نمازوں کو قبول فرما، اے باری تعالیٰ ہماری تلاوت قرآن کو قبول فرما، اے باری تعالیٰ ہمارے جیسو معاملات کو قبول فرما. اے باری تعالیٰ جن حالات سے آج مسلمان گزر رہے ہیں، نہ صرف مسلمان بلکہ ساری دنیا انسانیت جن حالات سے گزر رہی ہے، باری تعالیٰ اپنی رحمت کاملہ سے دور فرما، اپنی رحمت کاملہ سے دور فرماتے ہوئے باری تعالیٰ اس موذی مرض کو جیسو اپنی قدرت کاملہ سے دور فرما. اے باری تعالیٰ اس موذی مرض سے مقابلے کی ہم میں طاقت نہیں ہے، باری تعالیٰ تو ہماری حفاظت فرما، تو ہماری حفاظت فرما. اے باری تعالیٰ یہ رحمت والا مہینہ ہے، اے باری تعالیٰ یہ عذاب جو چل رہا ہے اس کو جیسو ثواب میں بدل، اے باری تعالیٰ اسے ثواب میں بدلتے ہوئے اپنی رحمت کاملہ سے جیسو اس موذی مرض کورونا وائرس کو دور فرما اور عالم اسلام کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. اے باری تعالیٰ تمام دنیا انسانیت کے لوگوں کی جانوں کی حفاظت فرما. اور باری تعالیٰ اس ماہ مبارک سے پہلے آخری دہے سے پہلے آخری دہا جو دوزخ کی آگ سے نجات کا دہا ہے، باری تعالیٰ اس میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور اس ماہ مبارک میں تیری رحمتیں ہوتی ہیں. باری تعالیٰ اس موذی مرض کو دور فرما، اس موذی مرض کو دور فرماتے ہوئے ہماری جانوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما. آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ. میم نیوز ویب تازہ ترین خبروں کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا چینل.